ہیں جب بھی ہم نے یہ آیت وہاں جا کے پڑھی اور گڑ گڑا کے مانگا تو خواب میں خود ہمیں اشارہ ملا کہ کہنے لگا کہ میرا بستر اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ جس فلیٹ میں رہتا ہوں ہم مل جل کے رہتے ہیں، کرایہ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کچھ 100 ریال اس کی مٹھی میں رکھی، یہ دعا پڑھ۔ یہ دعا میں نے اس سے عرض کی، اس کو لکھ دی اور کہا کہ پہلے روتا تھا اب ہنستا ہے۔ آقا کے روزے میں جا کے باتیں کریں، اپنا غم سنائیں، اپنا دکھ سنائیں، اپنے درد سنائیں، اپنے گناہ اور دکھڑے۔ مجھے ایک واقعہ بڑا پسند آتا ہے اور یہ آیت بھی یاد کر لیں۔ کئی محدثین نے ابن کثیر کی روایت سے اس کو لکھا ہے۔ ایک بدو آیا اور اس نے یہ آیت پڑھی، کون سی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ آیت ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکا ہے، یعنی اپنی زندگی کو گناہوں میں ڈبو چکا ہے، اور پھر آئے اور وہ کہے کہ آقا میں بھی استغفار کرتا ہوں، آپ بھی اللہ سے میرے لیے توبہ کریں، تو جاؤ ہم نے اس کو معاف کیا۔ محدث کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگی تو آقا نے فرمایا جاؤ جاؤ اس بدو کو کہو اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ اور وہ بھی اونٹ پر بیٹھ ہی رہا تھا، آقا کے روضہ سے نکل کے بیٹھ ہی رہا تھا۔ فرمایا کہ جا تیری اللہ نے مغفرت کر دی۔ کئی محدثین کہتے ہیں جب بھی ہم نے یہ آیت وہاں جا کے پڑھی اور گڑ گڑا کے مانگا تو خواب میں خود ہمیں اشارہ ملا کہ اس آیت کے وسیلے سے تم نے یہاں آ کے توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے، استغفار کیا ہے، گناہوں سے معافی مانگ کے اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا ہے، طلب کیا ہے، تمہاری بھی معافی ہو گئی، تمہارے بھی گناہ معاف ہو گئے، تمہیں بھی معاف کر دیا۔ تو اس دعا کو توجہ سے پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں اور بھکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے، عاجز بن کے اس دعا کو پڑھیں اور پھر اس دعا کا کمال دیکھیں۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجت۔ زیر زبر دیکھ لیجئے گا، میری زیر زبر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے پر کمال دعا ہے۔ مجھے ایک سفر میں ایک شخص ملے، میں ایک کسی بچھڑے بندے کو چھوڑ کے آ رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی مسجد ہے، وہاں بندہ ملا، ایسے اچانک ملا، کیا حال ہے؟ رو پڑا، کہنے لگا کہ میرا بستر اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ جس فلیٹ میں رہتا ہوں ہم مل جل کے رہتے ہیں، کرایہ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کچھ 100 ریال اس کی مٹھی میں رکھے، اور ایک وقت تھا بہت بڑا رئیس تھا اور بہت سخی تھا، کسی آزمائش میں آیا، بڑا رئیس تھا، کچھ نہ رہا۔ میں نے کہا یہ دعا ہے تو پڑھ، آقا کی مسجد میں موجود ہے، روزے میں موجود ہے، اور تجھے کچھ ملا نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمیں لینا نہیں آیا، شہنشاہوں کو دینا آتا ہے، ہمیں لینا نہیں۔ یہ دعا پڑھ۔ یہ دعا میں نے اس سے عرض کی، اس کو لکھ دیا، اللہم انی اسألک۔ اب تو بہترین صورتحال ہے کہ بھی ہماری ابکری میں جا کے تلاش کر لیں اور اسی وقت مل جاتی ہے۔ نیٹ کی سہولت ہر دوسرے تیسرے بندے کے پاس موجود ہے۔ میں نے لکھ دی، گڑ گڑا کے پڑھ اور گڑ گڑا کے مانگ، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، پھر دیکھ اللہ تجھے کیسے دیتے، تیرے دن پھر جائیں گے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ 17 سال کے بعد پاکستان میں آیا، 17 سال کے بعد
اور کہا کہ پہلے روتا تھا اب ہنستا ہے، اور پہلے اتنا روتا تھا جس کی حد نہیں، بیوی چلی گئی، ماں مر گئی، باپ مر گیا، سب خاندان ایسے مرتا چلا گیا۔ دو چیزیں ان کے گھر میں ہوئی، ایک موت در موت اور ایک فاقہ در فاقہ۔ ایک موت در موت، عزیز بچھڑتے چلے گئے، تنہا ہو گیا، اکیلا ہو گیا، موت در موت، اور ایک فاقہ در فاقہ، فاقوں پہ فاقے، فاقوں پہ فاقے، فاقوں پہ فاقے، اور غربت، کاروبار برباد، ہر چیز ختم۔ کہیں سے کسی نے کوئی راستہ نہ دیا۔ اس کے والد نے نیا مکان بنایا تھا تو مجھے بلایا، مجھے یاد ہے، کہنے لگے یہ آپ نے میرا اوپر چھت پہ دیکھا، میں نے جالی لگوائی ہے پائپ کے اوپر، اور جالی لگوا کے پیچ کسوائے۔ بچے نا کیا کرتے ہیں، گیند اٹھا کے پائپ میں پھینک دیتے ہیں، اب گیند پائپ میں پھنس جاتی ہے، بارش آتی ہے تو پانی نہیں جاتا۔ مجھے کہنے لگا کیسی سمجھداری ہے، واقعی مجھے یہ بات یاد ہے۔ مکان بنایا اور گھر کے اندر زوال آیا، آخری زوال، آخری زوال، اور ایسا زوال آیا کہ کچھ نہ بچا۔ پھر نکلا گھر سے، پھر چند سالوں کے بعد مجھے پھر ملا، بابے مجیدی کے باہر اندر سے میں آ رہا تھا تو مجھے ملا، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ حالات سناؤ، میں بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ میں نے کہا دعا، کہا عجیب ہے، کمال ہے، تاثیر ہے۔ میں نے کہا کتنی بڑی؟ کہا مجھے پتہ نہیں، بس میں آتا تھا اور مسجد نبوی شریف میں حضور کے روضے کے چاروں طرف جہاں جگہ مل جاتی تھی، بس میں بیٹھ کے پھر گڑ گڑا کے پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنی دفعہ پڑھی، پر بیٹھا ہی رہتا تھا اور گڑ گڑاتا رہتا تھا اور پڑھتا رہتا تھا کہ یا رسول اللہ، بہت زیادہ غم، دکھ اور پریشانیاں ہیں۔ میں نے عروج دیکھا تھا، عروج کے بعد زوال آیا ہے، عروج کے بعد زوال کبھی برداشت نہیں ہوتا۔ زوال کے بعد اگر زوال آ جائے تو پہلے ہی غربت تھی، تنگ دستی تھی، اور تنگ دستی ہو گئی، پھر عروج کے بعد زوال برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے آقا کا حدیث میں فرمان ہے کہ جس شخص کو عروج ملا تو اس کو زوال آیا تو اس کا ذرا زیادہ خیال رکھنا، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یا رسول اللہ، بس رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، میرے سولاں تے درداں دی دوا فرماؤ۔ دوا، سول اور درد اس کے لیے دوا ہوتی ہے، میڈیسن۔ اور کہا میرے حالات، ایک صاحب ان کے پڑوسی ہیں، میرے پاس ابھی 2-3 مہینے پہلے آئے، کہنے لگے کہ جب بھی میں نے اس سے بات کی فون پہ تو روتا تھا اور مجھے اپنا غم سناتا تھا، ایسا سناتا تھا کئی راتیں میری نیند اڑا دیتا تھا۔ اور کہا میں نے اس کو فون پہ بات کرنا ہی چھوڑ دی، فون اٹھانا ہی چھوڑ دیا، اس کو شکوہ تھا تو میرا دوست ہے تو میرا غم ہی نہیں سنتا، تو کیا بھائی تو غمگین ہے، میرا تو کچھ نہ بچتا ہے تیری باتیں سن کر۔ کہنے لگے کہ میں پھر یہ ہوا کہ اب اس کا فون آتا ہے، ایک دم میں نے فون اٹھایا تو مجھ سے کہنے لگا مجھے پتا ہے تو میرے غم کی باتیں سنتا ہے، لیکن اب میں تجھے خوشیوں کی باتیں سناؤں گا۔ اور وہ مجھے، حالانکہ وہ خود شیخ الاسلام ہیں کہ مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں، مجھ سے اس دعا کی اجازت لینے آئے، کہنے لگے میں جو آپ نے ان کو بتائی تھی میں بھی وہ اجازت لینے آیا ہوں، آپ بھی مجھے بھی دے دیں۔ ٹھیک ہے، بڑوں کی چیز ہے، میں تو ڈاکیا ہوں، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے۔ اس دعا کو یقین سے پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہوئے
اور اگر حج عمرے پہ نہیں جا سکے اور جو ہو آئے اور موقع نہیں ملا، پھر یہاں سے بھی میرے پاس یہاں کا بھی ایک پیکیج ہے، ایک دیسی پیکیج ہے۔ وہ یہ ہے جاگرے چلو ماشاء اللہ، تو وہ یہ ہے تھوڑا جھوٹا آیا ہا، وہ یہ ہے کہ حضور کی جالیوں کا تصور کر کے، مواجہ شریف روضہ اطہر کا تصور کر کے کہ میں حضور کے روضے کے سامنے بیٹھا، اگر گئے نہیں تو جالیوں کا تصویریں تو دیکھی، حضور کے روضے کا تصور کر کے اس دعا کو پڑھیں اور اپنے مقاصد کا ان تقضى حاجتی، جب حاجتی پہ پہنچے تو اپنی حاجت، اپنی مقصد، اپنا مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنے مسائل، زندگی کی مشکلات، ان کا تصور کریں اور ایسے ڈوب جائیں، ایسے گڑ گڑائیں اور بھکاری بن کے اور محتاج بن کے اس سے باتیں کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے حبیب سے باتیں کریں۔ نہیں ہے شرک، نہیں ہے یہ بدعت، میں آپ کو شرک اور بدعت پہ نہیں لگا رہا، انشاءاللہ اللہ مجھے سچی راہوں پہ سچا ہمیشہ رکھے، بدلتے پتہ نہیں چلتا، میں آپ کو بدعت اور شرک میں نہیں لگا رہا، اللہ والوں نہیں لگا رہا، یہ جو کچھ بتا رہا ہوں یہ سچے اکابر کی زندگی بتا رہا ہوں۔ سچی زندگی بتا رہا ہوں۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔